السلام علیکم دوستو، آج ہمارا سبق ہے ڈپٹی نذیر احمد اور اردو ناول نگاری۔ ڈپٹی نذیر احمد کی پیدائش 6 دسمبر 1836 عیسوی کو ضلع بجنور میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم گاؤں کے مکتب میں ہوئی۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے دہلی آ گئے۔ 1845 عیسوی سے 1853 عیسوی تک دہلی میں مقیم رہے۔ اسی دوران مولوی عبدالخالق کی پوتی سے ان کی شادی ہو گئی۔ تلاش معاش کے لیے پنجاب اور اس کے بعد کانپور گئے۔ 1857 میں غدر کا واقعہ پیش آیا۔ کسی طرح وہ دہلی آ گئے اور تصنیف و تالیف میں مشغول ہو گئے۔ اس دوران انہوں نے متعدد ناول کی کتابیں لکھی، جن میں مرأۃ العروس، رؤیا الصادقہ، توبۃ النصوح، فسانہ مبتلا، ابن الوقت قابل ذکر ہیں، اور 28 دسمبر 1910 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اب ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مختصر ترین سوالات۔ سوال نمبر 1 ہے، نذیر احمد کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ جواب: نذیر احمد کی پیدائش 6 دسمبر 1836 عیسوی کو ضلع بجنور کے افضل گڑھ پرگنہ کی بستی کوریٹر میں ہوئی۔ سوال نمبر 2 ہے، نذیر احمد کے کسی دو ناول کا نام لکھیے۔ جواب: نذیر احمد کے دو ناول مرأۃ العروس، رؤیا الصادقہ ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، فہمیدہ اور حمیدہ نصوح کی کون تھی؟ جواب: فہمیدہ نصوح کی بیوی تھی اور حمیدہ نصوح کی بیٹی تھی۔ سوال نمبر 4 ہے، نذیر احمد نے کس کی تعلیم و تربیت کے لیے ناول لکھے؟ جواب: نذیر احمد نے اپنی بیٹیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے یہ ناول لکھے۔ سوال نمبر 5 ہے، زیر نصاب ناول کے اقتباس سے دو کرداروں کے نام لکھیے۔ نصاب کہتے ہیں سلیبس کو، کورس کو زیر نصاب کہتے ہیں سلیبس میں شامل۔ اقتباس کی جمع اقتباسات ہے، جس کے معنی ہے چھانٹا ہوا، چنا ہوا کلام۔ کردار کہتے ہیں طرز کو، طریق کو، کام کو۔ جواب: دو کرداروں کے نام فہمیدہ اور نصوح۔ مختصر سوالات میں سے سوال نمبر 1 ہے، نذیر احمد کے بارے میں 5 جملے لکھیے۔ جواب: نذیر احمد کی ابتدائی تعلیم گاؤں کے مکتب میں ہوئی۔ ابتدائی کہتے ہیں شروعاتی۔ پھر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے دہلی گئے۔ 1845 عیسوی سے 1853 عیسوی تک دہلی میں مقیم رہے۔ مقیم رہنا کہتے ہیں ٹھہرے رہنا، قیام کرنا۔ اسی دوران مولوی عبدالخالق کی پوتی سے ان کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد حصول معاش کے لیے پنجاب گئے۔ حصول کہتے ہیں حاصل کرنا۔ سوال نمبر 2 ہے، فہمیدہ کے کردار پر مختصراً روشنی ڈالیے۔ مختصراً کہتے ہیں چھوٹا کو، تھوڑا کو، خلاصہ کو۔ روشنی ڈالنا کہتے ہیں وضاحت کرنا۔ جواب: فہمیدہ اس ناول کا ایک کردار ہے۔ اس میں مرکزی کردار نصوح کی شریک حیات ہے۔ شریک حیات کہتے ہیں بیوی کو۔ فہمیدہ اپنی بیٹی حمیدہ کو نماز کے بارے میں، خدا کی عبادت کے بارے میں اکثر سمجھاتی رہتی ہے، جس کا مقصد بچوں کی ذہنی اصلاح کرنا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، اردو کے کسی 5 ناول کا نام لکھیے۔ جواب: ناول نمبر 1 ہے داستان ایمان فروشوں کی۔ نمبر 2 ہے شمشیر بے نیام۔ نمبر 3 ہے پیر کامل۔ نمبر 4 ہے جنت کے پتے۔ نمبر 5 ہے اور نیل بہتا رہا۔ نمبر 6 ہے مصحف۔ 5 کی جگہ ہم نے 6 کتابوں کے نام لکھ دیے ہیں۔ یہ ناول بہت ہی انٹرسٹیڈ، بہت ہی مزیدار ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، سر سید کی عناصر خمسہ کی حیثیت سے نذیر احمد کی خدمات پر روشنی ڈالیے۔ عنصر کی جمع عناصر ہے، جس کے معنی ہے اصل بنیاد، اصل جزو۔ خمسہ 5 کو کہتے ہیں۔ حیثیت کہتے ہیں بساط کو، قدرت کو۔ خدمت کی جمع خدمات ہے، جس کے معنی کام کے ہیں، کارنامہ کے ہیں۔ روشنی ڈالنا کہتے ہیں وضاحت کرنا۔ جواب: سر سید کی علمی تحریک۔ تحریک کہتے ہیں کسی بات کو شروع کرنا، کسی کام کو شروع کرنا، جسے علی گڑھ تحریک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس میں سر سید کے 5 رفقائے کار خصوصی طور پر قابل ذکر ہیں۔
رفیق کی جمع رفقا، جس کے معنی ہے دوست کے، قریبی کے۔ قابل ذکر کہتے ہیں ذکر کرنے کے قابل ہے، ذکر کرنے کے لائق ہیں۔ سر سید الطاف حسین حالی، علامہ شبلی، مولوی نذیر احمد اور مولوی ذکاء اللہ، انہی کو عناصر خمسہ کہتے ہیں۔ اس حیثیت سے نذیر احمد کی خدمات بیش بہا ہے۔ انہوں نے ہر مشکل وقت میں سر سید کا ساتھ دیا اور اس تحریک کے لیے انہوں نے اپنی ساری طاقت جھونک دی۔ سوال نمبر 5 ہے، اصلاحی جذبے پر 5 جملے لکھیے۔ اصلاح کہتے ہیں درست کرنا، ٹھیک کرنا۔ جذبہ کہتے ہیں دل کا جوش، ولولہ۔ جواب: جب سر سید احمد خان نے اپنی قوم کو پستی کی طرف جاتے دیکھا تو انہیں بہت تکلیف ہوئی۔ پستی کہتے ہیں گہرائی کو، رذالت کو، نچائی کو، ذلت کو۔ انہوں نے اپنی قوم کی کامیابی کے لیے غور کرنا شروع کیا۔ سب سے پہلے تعلیمی بیداری پیدا کرنے کی کوشش کی۔ بیداری کہتے ہیں سمجھ پیدا کرنا، جگانا، اور چندہ کرنا شروع کیا۔ اس میں کئی طرح کی رکاوٹیں بھی پیش آئی، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہارا اور برے وقت سے کبھی بھی سمجھوتا نہیں کیا۔ اس لیے ہمیں بھی کامیابی کے لیے برے وقت سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ طویل سوالات میں سے سوال نمبر 1 ہے، نذیر احمد کی ناول نگاری کا جائزہ لیجیے۔ جائزہ لینا کہتے ہیں پڑتالنا، جانچنا، چھان بین کرنا۔ جواب: ڈپٹی نذیر احمد کو بابائے اردو ناول کہا جائے تو بجا ہوگا۔ نذیر احمد کے ناولوں کا بنیادی مقصد اصلاح معاشرہ ہے۔ معاشرہ کہتے ہیں سماج کو۔ انہوں نے اپنی بچیوں کی اخلاقی تعلیم و تربیت کے لیے چند طویل اخلاقی و اصلاحی کہانیاں لکھی۔ طویل کہتے ہیں لمبی کو، بڑی کو، جسے بعد میں حالات کے تحت اردو کا اولین ناول قرار دیا گیا۔ اسی بنیاد پر نذیر احمد کو اردو کا اولین ناول نگار تسلیم کیا گیا ہے۔ تسلیم کرنا کہتے ہیں ماننا، قبول کرنا۔ سوال نمبر 2 ہے، اردو میں ناول نگاری پر ایک مضمون لکھیے۔ جواب: اردو کے نثری ادب میں نثر کہتے ہیں عام بول چال کے طریقے کو۔ ناول ایک اہم صنف ہے۔ صنف کی جمع اصناف ہے، جس کے معنی نوع کے، قسم کے، جنس کے، جس میں ہمارے روزمرہ کی زندگی اور گرد و پیش کے ماحول کی ترجمانی ہوتی ہے۔ روزمرہ کہتے ہیں روزانہ کو، گرد و پیش کہتے ہیں آس پاس، ترجمانی ہونا کہتے ہیں حقیقت بیان ہونا۔ ناول کا صنف بنیادی طور پر مغربی ادبیات سے مستعار ہے۔ مستعار کہتے ہیں مانگا ہوا، ادھار لیا ہوا۔ فنی اعتبار سے ناول میں پلاٹ، کردار، پس منظر کہتے ہیں بیک گراؤنڈ کو، ماحول، مکالمہ، فلسفہ حیات، جذبات نگاری اور زبان وغیرہ ناول کے عناصر ترکیبی ہیں۔ اردو ناول کو فروغ دینے والوں میں ڈپٹی نذیر احمد سر فہرست ہیں۔ انہوں نے مرأۃ العروس نام کی ایک کتاب لکھی، جسے بعد میں اردو کا پہلا ناول قرار دے دیا گیا۔ اس کے بعد عبدالحلیم شرر، پنڈت رتن ناتھ، مرزا ہادی رسوا اور پریم چند نے اس کو عروج بخشا۔ عروج بخشنا کہتے ہیں ترقی دینا۔ سوال نمبر 3 ہے، زیر نصاب اقتباس کا مرکزی خیال پیش کیجیے۔ زیر نصاب کہتے ہیں سلیبس میں شامل، اقتباس کہتے ہیں چھانٹا ہوا، چنا ہوا۔ جواب: ڈپٹی نذیر احمد کے ناول توبۃ النصوح میں سے ایک اقتباس ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ اس ناول کا مرکزی خیال دینی اصلاح اور تعلیم و تربیت ہے، جس سے دینی تعلیم کے تعلق سے بچوں کے ذہن کو بیدار کرنا مقصد ہے۔ زیر نصاب اقتباس فہمیدہ اور اس کی بیٹی حمیدہ کی آپسی گفتگو بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، جس کا بنیادی مقصد، بنیاد کہتے ہیں اصل کو، بنیادی مقصد اصلاح معاشرہ ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، درج ذیل الفاظ سے جملے بنائیے۔ درج ذیل کہتے ہیں نیچے لکھے ہوئے، لفظ کی جمع الفاظ ہے۔ نوع، قسم، ضد، بخار، ضابطہ، لفظ، ادب۔ جواب: نوع
سب سے پہلے نو کو استعمال کرتے ہیں، بنی نوع انسان نے بہت زیادہ ترقی کی۔ اب قسم کو استعمال کرتے ہیں، پنیر 2 قسم کا ہوتا ہے۔ نمبر 3 پہ ہے ضد، تم اپنی بات پر ہمیشہ بضد رہتے ہو۔ نمبر 4 پہ ہے بخار، بخار کورونا وائرس کی ایک علامت ہے۔ نمبر 5 پہ ہے ضابطہ، ضابطہ کہتے ہیں قانون کو، ضابطے پر عمل کرنا ضروری ہے۔ لفظ، ایک لفظ محبت کا ادنیٰ فسانہ ہے، یہ شعر کا ایک جملہ ہے۔ ادب، جو ادب نہ سیکھے وہ حیوان ہے، یہ بھی شعر کا ایک جملہ ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم۔